الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام لائق تقریم معزز حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بے شمار اور بے بہا نعمتیں نازل فرمائی ہیں، اور جن کی تعداد کے بارے میں قرآن کریم نے خود کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہمیں میسر ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیا جہان کی کوئی بھی ایسی دولت نہیں ہے جس کے ساتھ اس کو خریدا جا سکتا ہو، اور پھر اس کا تعلق مقدر اور نصیب کے ساتھ ہے۔ کسی آدمی کو مال و دولت کی بنیاد پر ایمان مل جائے یہ بھی نہیں ہو سکتا، کسی کو حسب و نسب کی بنیاد پر ایمان مل جائے یہ بھی نہیں ہو سکتا، کسی آدمی کو اپنی عقل، ذہانت، فطانت کی وجہ سے ایمان مل جائے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي الدُّنْيَا مَن يُحِبُّ وَمَن لَّا يُحِبُّ، کہ اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس کے ساتھ محبت کرے، دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس کے ساتھ محبت نہ کرے، لیکن وَإِنَّهُ لَا يُعْطِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَن يُحِبُّهُ، لیکن وہ ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ گویا کہ ہر مسلمان ایمان والا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے کہ اللہ نے اس کی طرف نظر محبت فرمائی، ایمان کی دولت دی، ورنہ دنیا کا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہونے کا کوئی معیار نہیں ہے۔ اور دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ایمان اپنے قبضہ قدرت میں رکھا۔ اگر بندوں نے بندوں کو ایمان دینا ہوتا تو مجھ جیسے کالے کلوٹے کو کون ایمان دیتا؟ اللہ تعالیٰ دینے پر آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر دنیاوی حسن و جمال کی جو نشانی علامات سے خالی تھے، اللہ نے ان کو ایمان دے دیا، اور نہیں دیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا ابو لہب، جس کو خوبصورتی کی وجہ سے آگ کے شعلے کے ساتھ تشبیہ دی جاتی تھی، اللہ نے ایمان نہیں دیا۔
حسب بھی ہے، نسب بھی ہے، دولت بھی ہے، اور اس آدمی کے پاس حسن و جمال بھی ہے۔ ابو جہل جیسا بد نصیب جو اپنے آپ کو ابو الحکم کہتا تھا، عقل اور ذہانت کی بنیاد پر لوگوں کے فیصلے کرتا تھا، لیکن ایمان کی دولت اسے بھی نہیں ملی۔ تو ایمان یہ عطائے خدا بندی ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے، جس کو چاہے نہ عطا فرمائے۔ نسب کا، مال و دولت کا، خوبصورتی کا، ذہانت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور پھر ایمان کے بارے میں آج ہم مسلمان بہت زیادہ بے فکر ہیں۔ بعض مسلمان کچھ ایسے ہیں کہ جن کو اپنی نمازوں کی فکر رہتی ہے، یہ بھی بہت بڑی غنیمت ہے۔ مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو اپنی زکوٰۃ کے لیے فکر رہتی ہے، رمضان مبارک آ رہا، آج کل حساب کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ کسی مالدار کو حج کے فریضے کی ادائیگی کی فکر ہو، بڑی نعمت ہے۔ رمضان آنا، لوگ روزوں کے بارے میں فکر مند ہو، بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن کبھی ہم نے یہ بھی فکر کی کہ کیا یہ ایمان مرتے دم تک ہمارے پاس رہے گا، یا خدا نخواستہ کسی موقع پر یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اعمال کے لیے ہم فکر مند ہیں، ہونا بھی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ ایمان کی بقا کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ اور ایمان کی بقا کے لیے فکر مند ہونے کا طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ یہ ہوگا کہ ان اعمال کو اختیار کیا جائے جن کے کرنے کی وجہ سے ایمان کی بقا کی کوئی ضمانت ملتی ہے، اور ان اعمال سے بچا جائے جن کی وجہ سے ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ نمازی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زبان کی بے باکی ایسی ہے کہ ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بندہ مسلمان بھی رہا یا نہیں رہا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، مسلم شریف میں روایت ہے، ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو تاریک رات کے تہبتہ اندھیروں کی طرح ہوں گے، ان سے پہلے اعمال میں کوشش کرو۔ اور اگلا جملہ جو ارشاد فرمایا وہ آج کے زمانے کے لیے بہت سمجھ آتا ہے۔ فرمایا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کیسا ہوگا کہ بندہ صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو چکا ہوگا۔ ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کو کافر ہو چکا ہوگا۔ ہم نے کبھی اس بارے میں فکر نہیں کی کہ ایسے اعمال، ایسے کلمات ہمیں سیکھنے چاہیے کہ جن کلمات کی وجہ سے بندہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ بے احتیاطی میں، مذاق میں کتنی دفعہ ہم نے دین کا مذاق اڑایا ہوگا، کتنی دفعہ ہم نے دیندار لوگوں کا مذاق اڑایا ہوگا، کتنی دفعہ ہم نے سنت کو ہلکے الفاظ کے ساتھ تعبیر کر دیا ہوگا۔ تو اب کیا ان الفاظ کے بعد ایمان باقی رہ جاتا ہے؟ اس کو بھی تو ذرا دیکھنا چاہیے کہ ایمان بچا ہے یا نہیں بچا ہے۔ ہمارے اکابر اس معاملے میں بہت فکر مند ہوتے تھے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت ربیع بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کے روات سے ہیں، بڑے درجے کے محدث ہیں۔ زندگی بھر میں علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی نے ان کو ہنستے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پوری زندگی کہنا ایک بات ہے، لیکن عمل کر کے دکھانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر میں کبھی بھی نہ ہنسا ہو، کبھی بھی نہ مسکرایا ہو۔ کسی سوال کرنے والے نے پوچھا، اسے کہا حضرت آپ زندگی میں کبھی نہیں ہنسے۔ ارشاد فرمایا اس آدمی کو ہنسنے کا کیا حق پہنچتا ہے جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا کفر پر ہوگا۔ یعنی یہ فکر کی حضرت کو جو ہنسنے نہیں دیتی۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ کہا جب مجھے پتہ چل جائے گا نا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہونا ہے، پکا پتہ چل جائے گا، تب تمہیں ہنس کے مسکرا کے دکھاؤں گا، اس سے پہلے نہیں ہنس سکتا۔ اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ انتقال ہو گیا۔ اس محدث کبیر کو جب غسل دینے کے لیے وہ تختہ غسل پر لٹایا گیا اس میت کو، تو حضرت کی میت مسکرا رہی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان پر خاتمہ فرما دیا۔ تو ساری زندگی اس فکر میں گزر گئی۔ حدیث پڑھنے والے، حدیث پڑھانے والے، نمازیں پڑھنے والے، وقت کا امام ہے اور بہت بڑا محدث ہے، لیکن اس بارے میں فکر مند ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ شیطان وہ تو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور آج دیکھ لیجئے کہ ہمیں کس طریقے سے بہکاتا ہے۔ ایک آدمی ایک گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، مثال کے طور پہ کہتا ہے میں غیبت نہیں کروں گا۔ ایک دن گزرا، شام کو پھر بیٹھ کے سوچتا ہوں میں نے تو کل غیبت سے توبہ کی تھی، آج پھر کر لی۔ یعنی وہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلنے دیتا کہ ہماری توبہ کو توڑ کر گزرتا ہوتا ہے، بنتا ہے، چلتا بنتا ہے۔
اب ایک آدمی توبہ کرتا ہے کہ میں غیبت نہیں سنوں گا، اور دوسرے دن شام کو جب خیال آتا ہے پھر فکر مند ہوتا ہے کہ میں نے تو کل توبہ کی تھی، دوپہر میں پھر میں نے غیبت کر لی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہوش و حواس ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود شیطان روزانہ دھوکہ دے جاتا ہے۔ کبھی سوچئے کہ موت کے وقت کے ہوش و حواس کیسے ہوں گے۔ اور پھر یہ حق تعالیٰ سے یہ بات بھی کر کے آیا ہے، کہتے ہیں فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے تیری عزت کی قسم میں سارے گمراہ کر کے لاؤں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر تیرے مخلص بندے ہیں جن پر میرا بس نہیں چلے گا۔ اور پھر کبھی یہ بھی تو سوچا جائے کہ ہمارا دشمن وہ ہے جو انسانی تمام نفسیات سے ماہر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک سارے انسانوں کو دیکھا، نفسیات ان کی دیکھی ہوئی ہے۔ اور ایسا بھی ہے کہ جو انسانی کمزوریوں سے خود تو پاک ہے لیکن انسانی کمزوریوں سے واقف بھی ہے۔ اور پھر آدمی نے دشمن دیکھا ہوا ہو تو بعض دفعہ بچنا آسان ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے یہ دشمن تو میرا دیکھا ہوا ہے، لیکن یہ دشمن ایسا ہے جس کے لیے قرآن نے کہا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، وہ تمہیں دیکھتا ہے تم اسے نہیں دیکھتے۔ اب موت کے وقت میں نہ جانے کی شکل میں یہ سامنے آتا ہے، اس لیے کہ دنیا کا اصول ہے جب دو ٹیمیں میچ چلاتی ہیں، میچ کھیلتی ہیں، شروع میں آہستہ 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 چلتی ہیں، پھر جب آخری اوور ہوتا ہے نا تو اس میں دونوں ٹیمیں اپنا پورا زور لگا دیتی ہیں۔ تو اب اس دشمن سے بچنے کے لیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ یہ دشمن ہے اور یہ ہمارے ایمان کا ڈاکو ہے، اس ڈاکو سے ایمان کو کس طرح بچانا ہے۔ مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ما انزل اللہ داء الا انزل له دواء، حق تعالیٰ نے دنیا میں جو بیماری اتاری ہے اس کا علاج بھی اتارا ہے۔ انسان اپنی کم فہمی کی وجہ سے علاج تک رسائی حاصل نہ کر سکے تو الگ بات ہے، موت کا وقت آ جائے تو پھر تو دوائی کام نہیں کرتی ہوتی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی دوائی اتاری ہے۔ اذا وافقت الدواء الداء شفى المریض، جب دوائی بیماری کے مطابق مل جائے تو اللہ تعالیٰ مریض کو شفا دے دیتے ہیں۔ یعنی دنیا دار الاسباب ہے، یہاں اسباب اختیار کرنا پڑتے ہیں، تو اللہ نے ہر بیماری کی جو دوائی اتاری ہے، اس طرح یہ جو شیطان ہمارے ساتھ دشمن لگایا ہے اس کا علاج بھی اتارا ہے، اس سے بچاؤ کے طریقے بھی بتائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت فرمائی، بڑی مہربانی فرمائی۔ اب دیکھیے یہ شب برات کا موسم ہے، سیزن ہے، اتوار سوموار کی درمیانی رات شب برات ہوگی، ہم لوگ وہاں پہ اعمال کے لیے کوشش کریں گے، کرنی چاہیے، نوافل کا اہتمام کر دیا جائے، استحباب کے درجے میں روزے کی اہمیت ہے، اہتمام کیا جائے، اس میں ضرور کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے ایمان کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان بڑھ جائے کسی طریقے سے۔ سب سے پہلی چیز جو ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی ہے، جس کی وجہ سے ایمان جاتا ہے، وہ ہے بے باکی کے ساتھ گناہ کرنا، بالکل دلیری کے ساتھ گناہ کرتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، آج دیکھیے ایک آدمی چھپ کر گناہ کرتا ہے تو وہ پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں شرمندہ تو ہے کہ میں غلط حرکت کر رہا ہوں، اور یہی شرمندگی کبھی توبہ کا سبب بن جائے گی۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے گناہ بھی کرتا ہے اور اسے شرمندگی بھی کوئی نہیں۔ شادی کے موقع پر ہم کیسے ناچ رہے ہوتے ہیں، کیسے ڈک بجتے ہیں اور ستیاناش کر دیتے سارے محلے کے امن سکون اطمینان کا۔ بتائیے یہ حق تعالیٰ کے ساتھ کون سا اعلان بغاوت اس قوم نے کر دیا؟ اب وہاں کسی کو کوئی شرمندگی ہے؟ کسی ناچنے والے نے رات تہجد میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہو کہ میرے سے غلطی ہو گئی، وہ غلطی کو غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہم نے یہود و نصارہ کی وضاحت اختیار کی ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کہ ہم یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کل امتی معافی الا المجاہرون، میری ساری امت کی مغفرت ہو جائے گی لیکن کلم گناہ اور بے باکی سے گناہ کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور ظاہر ہے جس آدمی کی مغفرت نہیں ہوگی تو وہی ہے جس کافر جو مسلمان نہ ہو اس کی مغفرت نہیں ہوگی، مسلمان کی کافر مغفرت ہو جائے گی۔ تو ارشاد فرمایا کل امتی معافی الا المجاہرون۔ آج دیکھیے کتنی جو ہمارے وضع قطع کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، اس گناہ کو ہم کھلے عام کرتے پھرتے ہیں، کچھ چھپاتے تھوڑی ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہوا ہے، ہم اپنے جسم کے اوپر کپڑا لپیٹ کر پھر رہے ہوں کہ ہم نے گناہ کر دیا، ہم تو اس کو کھلے عام کرتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو ایمان کو سب سے یا یوں کہہ لیجیے کہ ایمان کو خراب کرنے والی اور خاتمہ کفر کرنے والی چیزیں ہیں، ان میں سے دوسری چیز ہے
اپنے اکابر اور سلف صالحین کے بارے میں بدگمان ہونا۔ اپنے بڑوں کے بارے میں جو صلحاء دنیا سے چلے گئے، ان کے بارے میں اگر مزاج میں بدگمانی ہے تو یاد رکھیے ایسے آدمی کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا کرتا، کفر پر خاتمے کو اندیشہ ہے۔ اور اس امت کے سلف صالحین کون ہیں؟ سب سے پہلے اس امت کے سلف صالحین حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ اور پھر دیکھیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے جتنا دور ہوتا جائے گا اس کے اعمال اور اخلاص میں اتنی کمی آتی چلی جائے گی۔ یہ اصول ہے شریعت کا۔ وہ جو ہمارے ہاں ایک محاورہ چلتا ہے، تو کسی سے پوچھے کیا حال ہے، کہتے جو وقت گزر رہے وہی اچھا ہے۔ یہ ایک محاورہ چلتا ہے۔ اب ٹھیک ہے کہ گزرے ہوئے وقت جو ہوتا ہے یہ آنے والے وقت سے اچھا ہوتا ہے۔ کیوں؟ گزرا ہوا وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے قریب ہے۔ آج کا دن کل آنے والے کی بنسبت قریب ہے۔ تو اب حضرات صحابہ کے بعد والے لوگ افضل ہیں، ان کے بعد سلف صالحین تبع تابعین ہیں، صحابہ کے بعد تابعین تبع تابعین، یہ ایک سلسلہ ہے۔ یعنی ہمیں اس بات کا اعتقاد رکھنا چاہیے کہ ہم سے 100 سال پہلے جو دیندار دنیا سے گزرے ہیں، اعمال کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، اخلاص اور اللہیت کے اعتبار سے وہ ہم سے اچھے ہیں، اور 200 سال پہلے گزرنے والے اس 100 سال والوں سے افضل تھے، 300 سال والے 200 سال والوں سے افضل تھے۔ اسی طرح ائمہ مجتہدین سے، یوں کہہ لیجئے کہ ائمہ محدثین سے تبع تابعین افضل تھے، اور تبع تابعین سے تابعین افضل تھے، تابعین سے صحابہ اکرام افضل تھے۔ تو ان کے بارے میں بدگمان ہونا، اور آج سارا سوشل میڈیا جو جس بات پہ زور لگا رہا ہے نا، وہ اپنے اکابرین کے بارے میں آنے والی نسل کو بدگمان کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ایمان کے ڈاکو ہیں جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسے معاملات کو چھیڑتے ہیں جن معاملات میں امت نے کسی نے بحث نہیں کی ہوتی۔ فقہ کا ایک اصول ہے، میں عرض کر دیتا ہوں، ہم لوگوں نے کبھی اس طرف توجہ نہیں کی۔ فقہائے کرام مسلمات پہ بحث نہیں کرتے۔ مسلمات کا مطلب جو بات، جو عقیدہ، جو مسئلہ پوری امت کے ہاں متفق علیہ ہو، امت میں کسی کا اختلاف نہ ہو، اس مسئلے پر فقہا بحث نہیں کرتے، چونکہ اختلاف ہے ہی نہیں، بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بحث تو ان مسائل پر کی جائے گی جن میں اختلاف ہے۔ کوئی کہے ظہر کا ٹائم اتنے بجے شروع ہوتا ہے، دوسرا کہے نہیں اتنے بجے، مثلا عصر کا ٹائم ہے، کوئی کہے مثل اول پہ شروع ہوتا ہے، کوئی کہے مثل ثانی پہ شروع ہوتا ہے، اس میں اختلاف ہوگا۔ لیکن آج تک کسی فقیہ نے اس مسئلے میں اختلاف کیا کہ فرض نمازیں 5 ہیں یا 6 ہیں؟ سب کے ہاں 5 نمازیں ہیں، مسلمہ مسئلہ ہے۔ 4 کسی نے نہیں کہا، 6 کسی نے نہیں کہا، 7 کسی نے نہیں کہا۔ آج سوشل میڈیا پر ایک آدمی آئے گا اور آ کے کہے گا میں تمہیں نئی بات بتاتا ہوں، نمازیں 5 فرض ہے ہی نہیں۔ آج تک کسی امت کے کسی فقیہ، کسی عالم نے اس پر بحث نہیں کی جو بحث میں کھولنے لگا ہوں۔ اب ہر آدمی وہاں پر بڑی توجہ کے ساتھ ان کو سننے کے لیے بیٹھ جائے گا کہ ہاں یہ تو کسی عالم دین نے، کسی مولوی نے آج تک بحث نہیں کی کہ نمازیں کتنی فرض ہوتی ہیں۔ اب یہ مسلمات کو چھیڑے گا، اور ان مسلمات کو چھیڑ کر دین کو بھی مشروع کرے گا، ان مسلمات کو چھیڑ کر اپنے اکابر سے بدگمان بھی کرے گا۔ نتیجہ یہ نکلے گا، ہم کہیں گے آج تک ائمہ مجتہدین نے جو بڑے 4 مجتہد امام ہوئے، ان میں بھی کسی امام کا قول اس معاملے میں نہیں ہمیں مل رہا کہ حضرت صاحب نے مسئلہ چھیڑ کر رکھ دیا کہ نماز فرض کتنی ہوگی۔ بھائی مسلمات میں بھی کبھی دنیا میں بحث ہوئی ہے؟ مسلمات میں تو بحث ہوتی نہیں۔ اب ایک آدمی کہے سورج دن کو چڑھتا ہے رات کو نہیں چڑھتا، یہ امت کا مسلمہ مسئلہ ہے، پوری امت اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ سورج دن میں چڑھتا ہے۔ اب کوئی دیوانہ اٹھ کر کہے آج تک تمہیں کسی نے بتایا ہی نہیں سورج تو رات کو چڑھتا ہے، اس مسئلے میں پر کون بحث کرے؟ مسلمات پہ بحث نہیں ہوا کرتی، نمازوں کی تعداد پہ بحث نہیں ہوگی، قرآن کریم کے سپاروں پر بحث نہیں ہوگی، قرآن کریم کی آیات کی تعداد پر کوئی بحث نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے، لیکن یہ جو لوگ شرارتی ہیں، قرآن کریم نے 1400 سال پہلے ان کی نشاندہی کی۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے نا، شرارت ہوتی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، یہ لوگ ایسے مسائل کو لے کر آتے ہیں فتنہ اور شرارت کو تلاش کرنے کے لیے کہ امت کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کر لیا جائے، امت کے ایمان کو خراب کیا جائے۔ اب دیکھیے مسلمات پر کوئی بحث نہیں کرتا، کوئی آدمی مسلمات پہ بحث کرے اور ہمیں اپنے سلف صالحین سے بدگمان کرنے کی کوشش کرے، وہ در حقیقت ہمیں کافر کر کے ماننا چاہتا ہے۔ ہم اپنے اکابر سے ایک لمحے کے لیے بھی بدگمان ہونے کو تیار نہیں۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق، کہ یا رب شک اور شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ شک پہلے ذکر کیا، شرک بعد میں ذکر کیا۔ محدثین نے فرمایا اس لیے کہ جیسے ہی دلوں میں شک اترتا ہے تو ساتھ میں بعد میں شرک بھی اتر جاتا ہے۔ تو کفر تب اترتا ہے جب شک اترتا ہے۔ جب تک کسی آدمی کو اپنے ایمان کے اور اپنے اسلاف کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس آدمی کے دل میں کفر نہیں، اللہ تعالیٰ اتر رہے ہیں۔ تو دیکھیے دوسری بات میں ذکر رہا تھا، اپنے اکابر سے، اپنے سلف صالحین سے بدگمان ہونا۔ کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد سے ایک خاتون مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، اسے کہا حضرت مسئلہ بتا دیجیے۔ تو اس شاگرد نے عجیب بات کی، اس نے کہا یہ بتاؤ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤں یا امام شافعی کے قول کی روشنی میں بتاؤں؟ آج ہمیں اس معاملے میں بھی بڑا مغالطہ ڈالا جاتا ہے، کہنا کہ قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ بتا دوں یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی تحقیق بتاؤں؟ وہ خاتون کہنے لگی آپ ایسا کریں، مجھے امام شافعی کے قول کی تحقیق بتائیں، امام شافعی کے قول کی روشنی میں بتائیں مسئلہ کیسے ہے۔ اب دیکھو آج ہم ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے بتاؤ۔ وہ خاتون جس دقت نظری کے ساتھ، دقیق نظر کے ساتھ دیکھ رہی تھی، ہماری تو نظر اور ہماری سوچ اس خاتون کا مقابلہ نہیں کرتی۔ اسے کہا امام شافعی کے قول کی روشنی میں بتاؤ، مسئلہ بتا دیا۔ بعد میں پوچھا کہ بیوی عجیب بات ہے، میں نے پوچھا قرآن و حدیث سے بتاؤں یا امام شافعی کے قول سے، تو کہتی امام شافعی کے قول سے بتاؤ۔ تو خاتون کہنے لگی اصل مسئلہ بتا کیا ہے، جو تو قرآن و حدیث سے بتائے گا نا وہ مسئلہ وہ ہوگا جو تجھے سمجھ آیا ہے قرآن و حدیث میں۔ جو امام شافعی کا قول پیش کرے گا وہ ہے جو امام شافعی کو قرآن حدیث سے سمجھ آیا ہے، تیری سمجھ سے امام شافعی کی سمجھ بڑی ہے۔ کہا تیرے استاد کی سمجھ، تیرے اسلاف کی سمجھ، تیرے بڑوں کی سمجھ تیرے سے بڑی تھی۔ تو اب دیکھیے آج سب سے پہلے یہی کہتے ہیں، کوئی آدمی پوچھتا ہے کہ ڈائریکٹ قرآن حدیث سے بتاؤں امام ابو حنیفہ کا مسلک بتاؤں؟ بھائی جو تو ڈائریکٹ قرآن حدیث سے بتائے گا وہ تشریح تیری کی ہوئی ہوگی، وہ تجھے جس طرح سمجھ آیا ہے اس طرح تو قرآن کی تشریح کرے گا۔ اس سے بہتر نہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو تشریح سمجھ آئی ہے اس پر اعتماد کر لیا۔ آج ہمیں اپنے قابل سے بدگمان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ قرآن کریم نے جو دعا کا طریقہ سکھایا اس طریقے میں یہ طریقہ بتایا کہ یا رب ہمیں اپنے سلف صالحین کے طریقے پر چلا دیں۔ سورہ فاتحہ میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلا دیجیے۔ اب صراط مستقیم کی جو رہنمائی طلب کی جاتی ہے، اگلی آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ یوں بھی کہنا ہے کہ صراط مستقیم ہے کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ وہ کون تھے؟ وہ ہمارے آباء و اجداد تھے۔ ہمارے ایمان یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، جن پر انعام ہوا، انعام یافتہ نبیین ہیں، والصدیقین، صدیقین ہیں، والشہداء، شہداء ہیں، والصالحین، اور سلف صالحین۔ آج ہمیں سوشل میڈیا پر سلف صالحین سے بدگمان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور تیسری چیز جو ایمان کو بچانے والی ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ اس کا ارتکاب کرنا ایمان سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہوتا ہے، وہ یہ ہے اپنی عقل کے اوپر حد سے بڑھ کر اعتماد کرنا کہ جی مجھے یوں سمجھ آیا ہے، میری سمجھ کوئی ایسا معیار نہیں ہے۔ نبی کی سمجھ کامل ہوتی ہے، نبی کی عقل کامل ہوتی ہے جس عقل پر وحی اتر سکتی ہے۔ کچی زمین پر آپ جہاز اتاریں گے تو کیا ہوگا؟ جہاز بھی تباہ ہوگا، زمین میں بھی دھول اڑائے گا، اور کیا کرے گا؟ تو کس عقل کو معیار ٹھہرایا ہے؟ میری عقل کو معیار ٹھہرایا ہے، نبی کی عقل کو معیار ٹھہرایا ہے۔ اللہ کے نبی ایک زبان مبارک سے مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور آج کا دانشور کہتا ہے میری عقل میں آئے گا تو مانوں گا، نہیں آئے گا تو نہیں مانوں گا۔ تیری عقل کیا ہوگی؟ میں حدیث پیش کرتا ہوں، آگے سے کہتا ہے میری عقل میں نہیں اترتی، تو اپنی عقل کا علاج کرواؤ نا، کہ جس عقل میں نبی کی عقل کا مسئلہ فٹ نہیں ہوتا وہ عقل خراب ہے۔ وہ کہتے ہیں جہاز میں دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بیچارہ مسلمان تھا، تو بعض دفعہ مسلمان کو سیدھا سادہ دیکھ کے نا باہر کے جو کہہ لیجیے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ کبھی ایسا اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان کو پھنسایا جائے اس میں۔ اب ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، وہ بیچارہ اپنے آپ کو دانشور سمجھتا تھا، مسلمان سے کہنے لگا کہ سفر لمبا ہے، تھوڑی دیر کے لیے گپ شپ نہ لگا لیں، یہ پھنسانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اسے کہا ٹھیک ہے گپ شپ لگا لو، سفر تو ظاہر ہے گزارنا ہے، دو سیٹوں پر مسافر بیٹھے ہیں، اب انہوں نے وقت تو پاس کرنا ہے۔
کہتا اچھا یہ بتاؤ جو اسلام نے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے انسانی حقوق کے تناظر میں یہ کیا ہے؟ یہ پردہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آج سوال یہ اٹھتا ہے کہ عورت کو پابند کر دیا گیا ہے تو اس کو انسانی حقوق ملنے چاہیے۔ وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی بھیڑیا کہے کہ بکری کو حیوانی حقوق ملنے چاہیے، کھلی چھوڑ دو تاکہ جب میرا دل چاہے میں اٹھا کر لے جاؤں۔ جس بدگماش کا جی چاہے ہماری ماں بہن کی طرف دیکھ کے اسے کہتے ہیں اس کا پردہ اتارو، منہ کا میں دیکھوں اس کو، تو کہنے لگا کہ اس پر آپ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پردے کا حکم اسلام نے صحیح دیا ہے۔ وہ مسلمان بھی ذرا سمجھدار تھا، وہ کہتے ہیں نا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کے فہم و فراست سے بچو، وہ خدائی نور سے دیکھتا ہے۔ مسلمان کہنے لگا اصل مسئلہ یہ ہے میں ایک اور مسئلے میں الجھا ہوا ہوں، پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں وہ بات کر لیں۔ کہ میں الجھا اس مسئلے میں ہوا ہوں کہ چارہ ایک ہی قسم کا ہوتا ہے، وہ گھوڑے کو ڈالتے ہیں تو لید کرتا ہے، وہ گائے کو ڈالتے ہیں تو گوبر کرتی ہے، وہ اونٹ کو اور بکری کو ڈالتے ہیں تو مینگنیاں کرتے ہیں۔ یہ چارہ ایک ہے اور فضلے تینوں کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ لید کرے، یہ گوبر کرے اور وہ مینگنیاں کرے؟ وہ سوچ کے کہنے لگا مجھے تو نہیں پتا۔ مسلمان کا مسئلہ یہ ہے تجھے علم لید اور گوبر کا بھی نہیں ہے، اور تحقیق تو نے کرنی ہے اسلام کے نظام حجاب کے کہ اسلام نے صحیح نظام حجاب قائم کیا ہے یا غلط قائم کیا ہے۔ تو بھائی اپنی عقل کو وحی کے مقابلے میں نہیں چلایا۔ جن لوگوں نے عقل کو وحی کے مقابلے میں چلایا ہے نا، وہ لوگ ایمان کی دولت سے محروم ہوئے۔ جب وحی آ جائے، وہ قرآن کی صورت میں ہو، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کی صورت میں ہو، سمجھ میں آئے نہ آئے زبان کو لگام دے دیں کہ یہ وحی ہے، میری سمجھ میں اترتی ہے تب بھی عمل کروں گا، نہیں اترتی تو تب بھی عمل کروں گا۔ عقل قابل علاج ہے، وحی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن اب موسیٰ علیہ السلام نے ایک طرف عقل کا تقاضا ہوا، ایک طرف وحی کا تقاضا ہوا۔ حضرت نے اپنی عقل کو چھوڑا، وحی کو اختیار کیا۔ وہ جب فرعون نے مقابلے کے لیے جادوگر حضرت کے مقابلے میں بلا لیے، کہا جادوگروں کے ساتھ، کیونکہ حضرت کو وہ جادوگر سمجھا تھا، اس نے کہا یہ جادوگر ہے، جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اب مقابلہ کرنے کے لیے جو بلایا گیا نا، تو جادوگروں نے اپنی رسیاں، اپنے ڈنڈے زمین پر جو پھینکے تو وہ ایسا لگتا تھا جیسے سانپ ہی سانپ مل رہے ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہوئے، ظاہر انسان ہے، انسان میں خوف ایک طبیعی چیز ہے، لیکن آپ اپنی عقل سے سوچیں کہ اگر ایک آدمی کے سامنے سانپ ہو اور اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ہر عقل مند کہتا ہے کہ ڈنڈے کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے اور سانپ کے سامنے مارا جائے تاکہ سانپ مر جائے۔ اب کوئی آدمی یہاں دو ہی شکلیں ہیں، یا تو مقابلہ نہیں کر سکتا، بزدل ہے تو دوڑ جائے، بہادر ہے تو ڈنڈے کو بھی چھوڑے نہیں ہاتھ سے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے عقل کے تقاضے کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیا تو اللہ نے فرمایا ڈنڈا پھینک دو۔ اب دیکھو ڈنڈا پکڑنا چاہیے یا سانپ دیکھ کر پھینکنا چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا پھینک دیا۔ آج کا عقل مند ہوتا تو کہتا سانپ دیکھ کر ڈنڈا پھینکتے ہیں، اللہ نے فرمایا پھینک دو۔ حضرت نے وحی پر عمل کیا، پھینک دیا۔ قرآن نے کہا فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا پھینکنا تھا، وہ اتنا بڑا اژدہا بنا کے سارے سانپ نکل کر چلا گیا۔ اب دیکھو آدمی ایسے اپنی عقل کے ساتھ اتنے سانپوں کا مقابلہ کس طرح کر سکتا تھا؟ دوسرے نمبر پر دیکھیے کہ فرعون نے جب تعاقب کیا تو کیا ہوا؟ اب فرعون تعاقب کر رہا ہے اور بالکل آگے جب دریا آ گیا، پیچھے فوج آ گئی فرعون کی، تو ساتھ میں چلنے والے سارے ہمت ہار بیٹھے، کہنے لگے یا موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں برباد ہوئے کہ اب کدھر جائیں گے، پیچھے لشکر ہے اور آگے پانی ہے، کدھر جائیں؟ ہاتھ میں دفاع کے لیے کیا ہے؟ حضرت کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مشہور تھا۔ اب عقل کا تقاضا یہ تھا کہ مقابلہ کرتے ہوئے چلو فوج زیادہ بڑی ہوگی، وہ بندوق کا زمانہ نہیں تھا، وہ ٹینک کا زمانہ نہیں تھا، وہ توپ کا زمانہ نہیں تھا، ڈنڈے لاٹھیوں تلواروں کے ساتھ ہی لڑائی کا زمانہ تھا۔ چلو تلوار نہ صحیح، ڈنڈے کے ساتھ بندہ گتھا چلانا تو شروع کرے نا، بسم اللہ پڑھے، ہمت تو کرے۔ کسی بڑے کافر سردار فرعون کے سر میں لاٹھی مارے زور سے، وہ مر جائے گا، چلو قوم میں کوئی بددلی پھیلے گی، کوئی ادھر سے شہید ہوں گے تو دو چار ان کے بھی مرے نہ تو زخمی تو ضرور ہوں گے، کچھ کرے گا۔ لیکن کوئی عقل مند ایسا کرتا ہے کہ پانی کو مارنا شروع کرے،
پانی پر ڈنڈا مارو کہ سوائے چھینٹے اٹھنے کے اور کیا ہوگا. لیکن عقل کا تقاضا یہ تھا کہ یہ ڈنڈا فرعون کے سر پہ مار دیا جائے، اور وحی نے یہ کہا فضرب بعصاک البحر کے پانی پر مار دیا. موسیٰ علیہ السلام نے عقل کے تقاضے کو چھوڑ دیا، وحی کے تقاضے کو پورا کیا کہ وحی کہتی تھی پانی کے اوپر مارا جائے. موسیٰ علیہ السلام نے پانی پر مارا، نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے راستے پیدا کر دیے، ساری قوم پانی کے اوپر سے پیدل چل کر گزر گئی. اب دیکھیے وحی کہاں ہے، عقل کہاں. عقل جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اب پیدا کرنے والا کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، میں سود کو گھٹاؤں گا صدقے کو بڑھاؤں گا. یہ عقل نہیں ماننے کے لیے تیار. یہ عقل کہتی ہے کسی کو 10 روپے کے سود پر 100 روپے 10 دن کے لیے دے دو. کسی آدمی کو 100 روپے دے دو، اسے کہو 10 دن کے بعد مجھے 110 دینا. عقل سے پوچھو، کہتا ہے 100 کے 10 110 روپے. اور صدقہ 100 روپیہ ہے، کسی آدمی کو 10 روپے اللہ کے راستے میں دے دو، اب اس نے 10 روپے دے دیے، اس سے پوچھو، عقل کہتی ہے 90 ہو گئے. وہ نظر اور عقل کہتی ہے 100 کا 110 ہوا، اور ادھر نظر اور عقل کہتی ہے 100 کا 90 ہوا. لیکن اللہ پیدا کرنے والا کہتا ہے یمحق اللہ الربا، وہ جو 110 ہوا نا وہ ختم کر دوں گا، ویربی الصدقات، یہ 90 بڑھا دوں گا. لیکن قرآن کریم کی آیت جو میں پڑھ رہا ہوں، آج کتنے لوگ ہیں جو بینکوں سے سود لے کر اپنے کاروبار کا ستیاناش کر کے بیٹھ گئے. انہیں اللہ کے نبی کی زبان پر یقین نہیں تھا، انہیں اللہ تعالیٰ کی زبان پہ، مبارک زبان پہ یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ سود ختم ہوگا. اس نے کہا میں بزنس سود کے ساتھ کروں گا، بزنس ختم ہو گیا. سود کے ساتھ سود کا پیسہ لیا، کوٹھی بنائی، اب ساری زندگی کا قرضہ اس طریقے سے لپیٹ میں آ گیا کہ وہ کوٹھی بیچ کر قرضہ اتارا پھر بھی پورا نہیں ہوتا. حالانکہ کوٹھی تو روپیہ ہمارا پاکستان کا گرتا ہے اور جائیداد مہنگی ہوتی رہتی ہے. مہنگی جائیداد 10 سال کے بعد بیچی، پھر مقروض کا مقروض بن رہا ہے. لوگ کہتے ہیں فلاں کا بھی کھا گیا، فلاں کا بھی، فلاں کا بھی. اس لیے کہ پیدا کرنے والے نے کہا تھا یمحق اللہ الربا، میں سود کا ستیاناش کروں گا، اور سود کا ستیاناش ہوتا ہے. آج ہماری مسلسل معیشت کیوں نیچے جا رہی ہے؟ ہم مسلمان ہو کر پوری دنیا سے سودی معاملات کر رہے ہیں، کبھی بھی اپنے پاؤں پر نہیں آ سکتے، اس لیے کہ میرا کہا، میرا تجربہ غلط ہو سکتا ہے، خالق کائنات کا کہا ہوا غلط نہیں ہو سکتا. تو میں عرض کر رہا تھا سب سے پہلی چیز کھلے عام گناہ سے بچا جائے. کھلے عام گناہ کرنا بندے کو کفر پر لے جاتا ہے. اکابر پر عدم اعتماد نہ کیا جائے. سلف صالحین کی افضلیت کا اعتقاد رکھنا ایمان کو بچا جاتا ہے. اور تیسری چیز عقل کے اوپر اندھا اعتماد نہ کیا جائے. میں مختصر کر رہا ہوں، وقت ختم ہو رہا. چوتھی چیز یہ ہے دیندار بندے کا مذاق. آج ہمارے ہاں مسلمان کسی داڑھی والے کو دیکھ کر مذاق اڑا دیتا ہے، کسی نمازی کو دیکھ کر مذاق اڑا دیتا ہے. خدا کی قسم یہ بندے کو کافر کر کے مانتا. میں دیندار کہہ رہا ہوں، علماء نہیں، علماء تو اس سے بہت اونچے درجے کی چیزیں ہیں. حضور نے فرمایا علماء ورثۃ الانبیاء، یہ تو انبیاء کے وارث ہیں. مسئلہ عام دیندار آدمی کی بات کر رہا ہوں، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. قرآن کریم میں سورہ مومنون میں اللہ فرماتے ہیں کافروں کی ایک جماعت ہوگی جہنم میں، کہے گی ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اے رب ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی کہ ہم گمراہ ہو گئے، اور ربنا، اے ہمارے رب ہمیں ایک دفعہ جہنم سے نکال دے، ایک دفعہ نکال دے. فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر دوبارہ کریں گے نا تو بڑے بیوقوف ہوں گے، بڑے ظالم ہوں گے، ہم نہیں کریں گے. اللہ جواب میں فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ادھر پڑے رہو، میرے ساتھ بات بھی نہیں کرنی. ناراضگی اس حد تک ہوگی، آدمی جب کسی سے ناراض ہو تو بات بھی سننے کو تیار نہیں ہوتا. حق تعالیٰ فرمائیں کہ بات بھی نہیں کرنی، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، بات نہیں کرنی، ذلیل ہو کر پڑے رہو. گناہ کیا ہوگا؟ اللہ نے ان کا گناہ بیان کیا، فرمایا انہ کان فریق من عبادی، میرے بندوں کی ایک جماعت تھی، یقولون ربنا آمنا، وہ کہتے تھے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، ہماری مغفرت کر دے، ہمارے پر رحم کر دے، تو خیر الراحمین ہے. اور آگے فرمایا فاتخذتموہم سخریہ، دنیا میں ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، جہنم میں پڑے رہو، تمہارے ساتھ بات بھی نہیں کرتے. یعنی استدعا تک نہیں ان کی سنی جائے گی، کسی عدالت میں سنوائی نہیں ہوگی. آج دنیا میں کوئی قیدی جیل میں پڑا ہو اور سنوائی تک نہ ہو، جیسے ہماری ڈاکٹر عافیہ صدیقی پڑی ہے، لوگ کتنا ظالم کہتے ہیں کہ دیکھو جی آج اس کی سنوائی بھی نہیں، کتنی بے بسی ہے.
احکم الحاکمین، وہ ظلم تو نہیں کر سکتا، بندے اس کی ملکیت ہے جو مرضی کرے، لیکن وہ کہے گا کسی عدالت میں ریٹ نہیں ہو سکتی، کوئی شروائی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ تم لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا تھا، فاتخذتموہم سخریا، آگے فرمایا وکنتم تضحکون، تم ہنسا کرتے تھے ان کو دیکھ کر۔ آج کتنے لوگ ہیں ٹخنے سے شلوار اونچی کر رکھتا ہے، مولا ہے، مسیح تڑ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، نہ دیندار لوگوں کا مذاق اڑاؤ، اللہ تعالیٰ ایمان سے معلوم کر دیتا ہے۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، سنت کا کبھی مذاق نہ اڑایا۔ اسے اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے کہ اس کے محبوب کی کوئی سنت کا مذاق اڑا دینا وہ ایمان چھین لیتا، کہتا چلو ایمان سے خارج ہے۔ سنت کا مذاق اڑانے سے بندہ ویسے بھی کافر ہو جاتا ہے، اور مرتے ہوئے بھی کلمہ نہیں آدمی کو ملتا، اللہ یہ کہ توبہ کر لے، آئندہ کے لیے توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، لیکن اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو کفر پر موت ہوگی۔ سنت کا مذاق کسی شکل میں بھی نہ اڑایا جائے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور میں نے شروع میں عرض کیا تھا ان اللہ تعالیٰ یحب الدنیا یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرے، اسے بھی دیتا ہے جس سے نہ کرے۔ وَإِنَّهُ لَا يُعْطِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَن يُحِبُّ، لیکن ایمان صرف اس کو جس سے محبت کرتا ہے۔ جو سنت کا مذاق اڑائے اللہ اسے محبت کرے گا؟ اللہ جب نفرت کرے گا سب سے پہلے ایمان کو چھین لے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ